امامت کے منصب پر سب بیٹھتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ تمہیں ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد تمہارے اندر پوری انسانیت کی امامت کو ودیعت رکھا گیا ہے کہ اب تم نے پوری انسانیت کی رہنمائی کرنی ہے، کیونکہ تم ان مراحل سے گزرے ہو، تمہارے اندر یہ ساری صلاحیتیں ہیں۔ اور جب بھی کسی معاشرے میں کسی انسان کے اندر یہ صلاحیتیں سارے پیدا ہو جائے، وہ اپنے اتباع کرنے والوں کے ساتھ خیانت نہیں کرے گا، وہ بکے گا نہیں، وہ جھکے گا نہیں، وہ انسانوں کو نہیں بیچے گا، وہ انسانوں کے سروں کے سودا نہیں کرے گا۔ آج ہماری قیادتوں کا جائزہ لیا جائے تو وہ ہر چوک پہ الگ ریٹ لگوا کے بکتے ہیں۔ ہمارے پارلیمان کے ممبران بکتے نہیں ہیں، ان کی کیا قیمتیں لگتی ہے؟ چند ہی کروڑوں میں ہمارے ایم پی اے بک جاتے ہیں، ہمارے ایم این اے بک جاتے ہیں، اور ہمارے سینیٹر بکتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو آئے روز ہر صوبے میں ان کے الگ الگ قیمت لگے اور ریٹ لگے، وہ قوم کے ساتھ دیانتدار بن سکتے ہیں، وہ قوم کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ایسے خیانت کرنے والے اور بکنے والے کا جب جائزہ لیا جائے تو ان کی قربانیوں کا کیا حال ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سارے مراحل سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کے بعد فرمایا گیا کہ انی جاعلک للناس اماما، تمہیں پوری انسانیت کی پیشوائیت کے لیے چنا گیا ہے، تم انسانیت کی پیشوائی کر سکتے ہو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال ومن ذریتی، کہ میرے اولاد میں سے بھی یہی ذمہ داری نبھانے والے ہوں گے، کیونکہ یہ فطری بات ہے کہ جو اپنے لیے پسند کیا جاتا ہے اپنے اولاد کے لیے بھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے واضح فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، یہ جو وعدہ کیا گیا ہے امامت کا یہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر تمہارے آل و اولاد میں سے ظلم اور جبر پر اترنے والے لوگ ہوں گے اس کے لیے امامت کا یہ وعدہ نہیں ہے۔ آج ہمارے سربراہوں کا جائزہ لیا جائے، یکے بعدی گرے، ایک کے بعد اس کا بیٹا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا، نسل در نسل قوم پر مسلط ہوتے ہوئے آتے ہیں، اور حوالے کس چیز کے دیتے ہیں؟ انبیاء کرام کے۔ اور انبیاء کرام کے لیے اللہ رب العزت نے واضح فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، یہ وعدہ ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ یہاں پر ہمارے یہاں قیادت اور سیادت کرنے والے خود ظالم ہوتے ہیں تو بیٹا کیوں ظالم نہ ہوگا؟ اس کے سائے میں پروان چڑھنے والے، اس کے سائے میں تربیت پانے والا کیسے ظالم نہیں ہوگا؟ لہذا انبیاء کرام کے تسلسل اور ان کے نیابت پر استدلال کرنے والے یا تو خود جہالت کا اظہار کر رہے ہیں یا پھر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور ہمارے یہاں لوگ آسانی سے بیوقوف بن جاتے ہیں، کیونکہ انبیاء کرام میں اگر ایک کے بعد دوسرا اس کے اولاد میں سے کوئی پیغمبر بنا ہے تو وہ نبی کی وصیت سے نہیں بنا ہے، وہ اللہ کے انتخاب سے بنا ہے۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ اس کا انتخاب والد نے کیا ہو، بلکہ اس کا انتخاب اللہ رب العزت من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اب من جانب اللہ کسی کا انتخاب ہونا یا پھر ایک باپ بیٹھ کر اپنے بیٹے کو کسی قوم پر مسلط کرے، ان دونوں میں فرق ہے۔ یہ چند چہیتوں کا انتخاب اور اللہ کے انتخاب میں بھی فرق نہیں کر پاتے۔ دیانت کا تو یہ حال ہے، اور ہماری قوم جو دینی تعلیمات سے اور قرآنی تعلیمات سے دور ہے وہ ان چیزوں سے دھوکہ کھا لیتے ہیں، ان کے فریب زدہ زبانوں سے اس طرح کے جملے سن کر وہ ان کے فریب اور دام میں پھنس جاتے ہیں، اور دائمی وقت کے لیے ان کے اعلی کار اور غلام بنتے ہیں۔ لیکن دین اور مذہب کے نام پر اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم سنت ابراہیمی کے بنیادی تقاضے اور ان کی شرائط کو سنیں، اور پھر اس کے امامت کو دیکھیں، اور پھر اس زمانے کی ائمہ کا ہم جائزہ لیں کہ جو سیاسی جماعتوں کے امام بنے بیٹھے ہیں ان کا کردار کیا ہے، ان کے ریٹ کیا ہے، وہ بکتے کیسے ہیں، کن کن بازاروں میں اور کن منڈیوں میں، اور انبیاء کرام کا مقام دیکھیں کہ جو معصوم عن الخطا ہے، کہ جس سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی کبھی بھی، اور یہ صبح و شام خطاؤں کے پتلے خطاؤں پہ خطائیں کرتے جائے اور ہر خطا کی ناجائز تعویل کرتے جائے اور قوم دھوکے کھاتے جائے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنے قربانی کی تسلسل والی آیات کے تناظر میں اپنے معاشرے، اپنے آپ کے، اپنے عزیز اقارب کے، اپنے جماعتوں اور قیادتوں کا جائزہ لیں، تاکہ ہم سمجھیں کہ حقیقت میں
قربانی دینے والے کون ہے اور کس کی قربانی امت کے لیے خیر اور کس کی قربانی صرف اور صرف رسم بن کے گزر گئی۔